فاعلون ولا يحصين أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ونفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم هو في شان. صلوات بآواز بلند. میرے سے پہلے جتنے بھی احباب پڑھ چکے ہیں سب مجھ سے بہتر انداز سے پڑھنے والے تھے. جو بعد میں پڑھیں گے وہ بھی ناچیز کی جتنی حاضری ہے استقبالیہ طور پر مل کر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو بہاروں کا خالق اور تمناؤں کا مالک ہے. اپنا انداز ہے میرا اور اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو بہاروں کا خالق اور تمناؤں کا مالک ہے. محامد مقدس اس واحد و یکتا کے لیے کہ جس کی ذات آیات سے مخصوص ہے. سپاس بے قیاس اس واجب الوجود کے لیے کہ تمام ممکنات ہستی جس کے آفتاب جود و کرم کی ایک شعاع ہے. تمام تر تعریفیں اس سانے کے لیے کہ گلشن عالم میں کھلنے والا ہر گل جس کی صنعت ہنر کا اعجاز و کمال ہے. جو ہر اول کی اولیت سے پہلے اور ہر آخر کی آخریت کے بعد ہے. جو حاضر و ناظر ہوتے ہوئے بھی غائب ہے اور غائب رہتے ہوئے بھی حاضر و ناظر ہے. جس نے عالم امکان کو خرقہ وجود سے نوازا اور اپنے بے پناہ احسانات میں سے احسان عظیم کے طور پر جسم نفس اور روح کے مرکب انسان کی ہدایت کے لیے اپنی بزم قدسی میں سے انوار مقدسہ کو قبائے بشری میں ملبوس فرما کر انسانیت کے درمیان اس طرح نازل فرمایا کہ کوئی اس کے اس احسان کو سمجھ ہی نہ پایا. وہ پروردگار سورہ رحمان کی آیہ مجیدہ کے ایک حصے میں ارشاد فرما رہا ہے کل یومن، کبھی کبھی نہیں، کل یومن، ہر روز وہ خدا ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس ذات میں ایک نئی شان دکھائی دیتی ہے. جب دکھائی دیتی ہے تو ہر روز ایک نئی شان سے وہ جلوہ گر ہوتا ہے، نئے انداز سے جلوہ گر ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے الفاظ ہوں، حروف ہوں، نقطہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا ترجمہ اگر کائنات میں کر سکتا ہے تو بس محمد و آل محمد کر سکتے ہیں. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آیہ مجیدہ کے اس حصے میں اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے کہ ہر روز وہ ایک نئی شان دکھلاتا ہے، فرمایا اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ہر روز ایک نیا عالم خلق کرتا ہے.
وہ ہر روز ایک نیا جہان بناتا ہے، اس کا جہان بنانا ایک نئی شان دکھلاتا ہے۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی، بڑی جلدی میں نے منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ کسی کام کا کرنا یا ہونا یہ کہلاتا ہے فعل۔ بابا جی ظفر عباس نقوی صاحب میرے واجب الاحترام ہیں، بزرگ میں فرما رہے تھے ذرا آسان کیجئے گا بات کو، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنا آسان ہو سکتا ہے کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ کسی کام کا کرنا یا ہونا یہ ہوتا ہے فعل، کرنے والا ہو گیا فاعل، جس پر کیا جا رہا ہے وہ ہو گیا مفعول۔ میں میز یہاں سے اٹھاؤں تو میں ہو گیا فاعل، اٹھا کے اور کہیں لے کر جاؤں ذرا فاصلے پر تو یہ اٹھانا ہو گیا فعل، میز پر ہوا ہے کام یہ ہو گیا مفعول۔ توجہ ہے صاحبان، جب میں کوئی فعل انجام دوں گا تو میری حالت میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اٹھانے سے پہلے میں یہاں ہوں، اٹھانے کے بعد میں وہاں پر ہوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ بڑی آسان بات کر رہا ہوں۔ فاعل جب بھی فعل کو سر انجام دیتا ہے تو فاعل کی حالت میں تبدیلی آتی ہے۔ بولنا فعل ہے، کھانا فعل ہے، پینا فعل ہے، سونا فعل ہے، جاگنا فعل ہے، دیکھنا فعل ہے۔ توجہ ہے صاحبان، خلق کرنا فعل ہے، رزق دینا فعل ہے، رحم کرنا، بولیے میرے ساتھ، رحم کرنا فعل ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنا۔ توجہ ہے صاحبان، یہ فعل ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا اپنے افعال کا ذکر کیا ہے۔ کبھی فرماتا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے کسی اور نے نہیں، میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ کبھی نوح سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنانا۔ کبھی پیغمبر کنکریاں پھینک رہا ہے تو فرمایا یہ پیغمبر نہیں پھینک رہا، میں اللہ پھینک رہا ہوں۔ کنکری پھینکنا فعل، نظروں سے دیکھنا فعل۔ توجہ ہے صاحبان، ہاتھوں سے کوئی شے بنانا یہ ہے فعل۔ فعل کو جب فاعل انجام دیتا ہے تو فاعل کی فعلی حالت میں ہوتی ہے تبدیلی۔ معصوم فرماتے ہیں توحید وہ ہے جس میں کچھ ہو سکتا ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید میں تغیر نہیں ہے، توحید میں تبدل نہیں ہے، توحید میں ویریشن نہیں ہے، توحید بدلتی نہیں، توحید میں ثبات ہی ثبات ہے، توحید میں قیام ہی قیام ہے، توحید میں ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ ہے، توحید بدلتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جا بجا قرآن میں اپنے افعال کا بھی ذکر کیا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، کبھی نوح سے کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، کبھی پیغمبر کنکریاں پھینکے تو کہتا پیغمبر نے نہیں، میں اللہ نے پھینکی ہیں۔ کبھی پیغمبر بیعت لیتے وقت ہاتھ رکھتا ہے اپنا، کہتا ہے یہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں، یہ میں اللہ ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ اب معصوم سے، امیر کائنات سے سائل نے پوچھا مولا قرآن برحق ہے، قرآن کا ہر حرف برحق ہے، لیکن آپ نے جو معرفت توحید دی ہے وہ بھی برحق ہے۔ آپ فرماتے ہیں توحید میں تغیر نہیں ہے، توحید میں تبدیلی نہیں ہے، توحید بدلتی نہیں ہے، لیکن مولا قرآن میں اللہ جا بجا اپنے افعال کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی آنکھوں سے دیکھنے کی بات کرتا ہے، کبھی ہاتھوں سے خلق کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی ہاتھوں سے کنکریاں پھینکنے کی بات کرتا ہے۔ مولا فعل اس کے پاس ہے نہیں، اگر ہو تو وہ نہیں رہتا، اس میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن قرآن میں اللہ نے براہ راست اپنا نام لیا۔ معصوم فرماتے ہیں اچھا کیا میرے پاس چلے آئے اور پوچھ لیا، کسی اور سے پوچھتے تو ہلاک ہو جاتے۔ یاد رکھنا اس کے جتنے بھی کام ہیں کرتا میں ہوں کہلاتے اس کے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو دعا دے سکتا ہوں، میرے پاس دعا تھی وہ میں نے دے دی آپ کو۔
توجہ ہے صاحبان؟ دیکھیے کام کرنے میں اگر وہ آ جائے تو وہ نہیں رہتا۔ یہ توحید کے ایسے مظہر ہیں، کرتے یہ ہیں، کہلاتے اس کے ہیں۔ کبھی منبر کوفہ پہ ارشاد فرماتے دنیا والو علی کے ہاتھوں کو غور سے دیکھو، ان ہاتھوں نے آدم کی مٹی کے خمیر کو گوندا تھا۔ دنیا والو ان نظروں کو غور سے دیکھو، انہی نظروں کے سامنے نو کشتی بنا رہا تھا۔ کیے علی نے، کہلائے اللہ کے، کیونکہ وہ کرنے میں آ جائے وہ نہیں رہتا۔ میں تو پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں یہاں پہ، مجھے پتا چلا تھا کہ بڑا باشعور مجمع ہے، معرفت والا مجمع ہے۔ کیے علی نے، کہلائے اس کے، کیونکہ وہ کرنے میں آ جائے وہ نہیں رہتا۔ مظہر توحید بنے یہ، اپنی ذات کی نفی کی انہوں نے، جو کیا اس کے لیے کیا، بولے وہ جو اس نے چاہا، دیکھا وہ جو اس نے چاہا، کیا وہ جو اس نے چاہا۔ ان کا ہر قول اس کی مرضی کے مطابق، ان کا ہر فعل اس کی مرضی کے مطابق۔ علی نے جو بھی کیا اس کے لیے کیا۔ اللہ نے کہا اب میرے عدل کا تقاضا ہے، علی نے سب کچھ کیا ہے میرے لیے، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہو میرا، کہلائے علی کا۔ اللہ نے 13 رجب کو بی بی کو اپنے گھر میں بلا کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والا دیکھو گھر میرا ہے، کہلائے گا علی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر میرا ہے، کہلائے گا علی کا۔ یہ میرے جملے نہیں، آپ جو ادا کرنے لگا ہوں۔ قبلہ حضرت سنجدی صاحب اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پیغمبر کو مبارکباد دینے پہنچے ہیں نا سرکار عمران علیہ السلام، تو جا کے کہا بھتیجے مبارک ہو، بیٹا میرا تھا آیا اللہ کے گھر میں ہے، بیٹا میرا تھا آیا اللہ کے گھر میں ہے، بیٹے کی مبارک دے رہا ہوں، لیکن مکے کے لوگوں نے میرے کان کھا لیے ہیں۔ سب پوچھتے ہیں ابو طالب تیرا بھتیجا مسلسل اپنے ہاتھوں پہ بھائی کو لے کر علی کو خود دیکھتا جا رہا ہے، کسی کو دیکھنے نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ پابندی لگائی ہے کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی علی کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی میرے قریب آ نہیں سکتا۔ 3 دن ہو گئے ہمیں پتا چلا آپ کا بیٹا اللہ کے گھر میں آیا ہے، چلو بیٹا نہیں دکھانا نہ دکھاؤ، ذرا بھتیجے کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو اللہ نے تجھے جو بھائی اپنے گھر سے عطا کیا ہے وہ ننیال پہ گیا ہے یا ددیال پہ گیا ہے۔ سرکار عمران نے پوچھا، پیغمبر نے مسکرا کے کہا چچا جو بھی پوچھتا ہے سینہ تان کے جواب دینا کہ اگر آتا بندوں کے گھر میں تو جاتا ننیال یا ددیال پر، یہ آیا ہے اللہ کے گھر میں۔ اب جو بھی پوچھے ان کو بتانا آنکھیں ہیں تو عین اللہ ہے، کان ہے تو اذن اللہ ہے، زبان ہے تو لسان اللہ ہے، چہرہ ہے تو وجہ اللہ ہے، پہلو ہے تو جنب اللہ ہے، کل کا کل ولی اللہ ہے۔ ایسا ہو تو اسے ابو طالب کا بیٹا علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایام ہیں سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے۔ نہیں سننا چاہتا کوئی نہ سنے، آئے گا 12واں آ کے سنا لے گا۔ امیر کائنات کے فضائل سرکار پھر سنائیں گے اور پھر پتہ چلے گا مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ بس آخری جملے اور آپ کی سماعتیں میں نے سمیٹ لی ساری۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا صبغت اللہ، کیونکہ بات ہوئی ابھی لسان اللہ کی، عین اللہ کی، وجہ اللہ کی، اذن اللہ کی، ولی اللہ کی، تو ایک لفظ قرآن سے مجھے اور مل گیا، صبغت اللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتم ونحن لہ عابدون۔ رنگ تو بس اللہ کا ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا، رنگ تو بس اللہ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغتم ونحن لہ عابدون۔ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغتن، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ
किसी का नहीं हो सकता। देखिए, बंदा जब दूसरे से मिलता है ना तो पहले चेहरे की रंगत को देखता है। अल्लाह ने जहाँ कुरान में अपने रंग का जिक्र किया वहाँ चेहरे का भी किया। कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई रवायत तो दे नहीं रहा, आयत पढ़ रहा हूँ, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। अल्लाह ने कहा मशरिक भी अल्लाह के लिए है, मग़रिब भी अल्लाह के लिए है। फ़अयनमा तुवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह। तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह का चेहरा पाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिधर भी देखोगे तुम अल्लाह का चेहरा पाओगे। मशरिक भी अल्लाह के लिए है, मगरिब भी अल्लाह के लिए है। तुम जिधर रुख करोगे अल्लाह का ही चेहरा पाओगे। वजहुल्लाह को भी पाओगे, सिबगतल्लाह को भी पाओगे। चेहरा भी अल्लाह का, रंग भी अल्लाह का, चेहरा भी अल्लाह का, रंग भी अल्लाह का। अब वजहुल्लाह की तशरीह करूं मैं अपनी किताब से तो हो सकता है बरादरान में से कोई भाई कह दे कि भाई अली से मोहब्बत जो हुई जो जी में आता कह देते हैं। मेरे भाइयों की किताब में वाक़या दर्ज है कि हज का मौसम था। अपने वक्त की तारीख़ इस्लाम की एक कादावर शख्सियत खैमे में तशरीफ फरमा है, या बाहर से एक हाजी गुजरा, आंख फूटी हुई, रुखसार जख्मी। कादावर शख्सियत ने उसे अंदर बुलाया, कहा तेरी आंख क्यों फूटी है, तेरा रुखसार क्यों जख्मी है? कहा छोड़िए जी, अली ने थप्पड़ मार दिया, मैंने कोई गलती भी नहीं की। कहा ऐसे नहीं, पहले अली को बुलाता हूं, पूछता हूं कि अली आपने इसे थप्पड़ किस लिए मारा? उस कादावर शख्सियत ने मेरे मौला को बुलाया, मौला लाए तशरीफ। कहा या अली थप्पड़ आपने मारा? कहा हाँ मैंने मारा। या अली इल्लत क्या है? कहा औरतों के मजमे में एहराम बांधकर नापाक नजरों से देख रहा था, अली से बर्दाश्त ना हुआ। अब भाइयों की किताब है, कादावर शख्सियत ने कहा जल्दी कर, एहराम तोड़ दे, घर चला जा, ना तेरी नमाजें कबूल हैं ना तेरा हज कबूल है। कहा मुझसे गलती क्यों हो गई, हज भी अल्लाह का करूं, थप्पड़ भी अली से खाऊं और आपसे इंसाफ भी ना मिले? कहा इंसाफ अली ने कर दिया। कहा कैसे? कहा अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की आंख ने खुद तुझे देखा है, अल्लाह के हाथ ने मारा है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइनुल्लाह ने तुझे देखा, वजहुल्लाह ने तुझे मारा। याद रखिएगा, अली फजाइल की उस बुलंदी पे है जिसकी इब्तिदा तक हमारे अजहान की रसाई नहीं है। 4 मिसरों में पैगाम दे रहा हूँ, किसी शायर के नहीं है। कभी कभी सुपुर्दे करतासो कलम करता हूँ, जब अता होती है कर देता हूँ, छपेगी भी आज तो आपके हाथों में पहुँच जाएगी। हुब ये कैसी कि जुबां कटती सर भी कटता है। हुब ये कैसी, जुबां कटती सर भी कटता है, जिक्र ऐसा के हटाने से नहीं हटता है। बैते अव्वल बैतुल्लाह, बैते अव्वल तेरी दीवार गवाह है, अब भी दमाग सोचे अली को तो यह भी फटता है। अल्लाह अकबर। अली मानने के लिए है, अली सोचने के लिए नहीं है। अली हसूल मार्फत के लिए है, अली कुर्बे तौहीद के लिए है। अली को माना इसलिए जाए ताकि उसका कुर्ब मिल जाए जिसका ये वली है, क्योंकि वो नहीं मिलता अगर पहले अली के पास ना आ जाए। अली के पास आओगे तो उसका कुर्ब मिलेगा। अली ने अल्लाह का कुर्ब अता करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसी कुर्बानियाँ दी कि उम्मत ने अली के बेटों को कफन नहीं दिए, बेटियों को चादरें नहीं दी। आज फ़ज़ाइल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी और मैं कोशिश कर रहा था ठहर ठहर के, कुछ माहौल भी ऐसा था। बस 2 के 2 जुमले मैं सुन रहा था। ज़ाकिरीन अपने अपने अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में मौला का ज़िक्र मसाइब बयान फरमा रहे थे। ख़तीब के लिए सूरत हाल कुछ और होती है। मक्तल में जिस अंदाज के साथ वाक़यात लिखे गए हैं, अगर मौला के अज़ादार पढ़ लें ना तो मासूम फरमाते हमारा मसाइब तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है।
ہمارا فضائل قلم تحریر سے باہر ہے. بس ایک جملہ، شریکت الحسین مظہر مشیت اللہ استراحت فرما رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں. صبح کا وقت درس قرآن دیا، مشیت عز دی، مظہر مشیت اللہ استراحت فرما رہی ہیں. مظلوم کربلا صحن تطہیر میں داخل ہوئے، آ کے دیکھا سورج کی کرنیں اذن قدم بوسی طلب کر رہی ہیں. میں تو بڑے ادب سے جملے کہہ رہا ہوں. سورج کی کرنیں اذن قدم بوسی طلب کر رہی ہیں. مظلوم کربلا کو بابا کی وصیت یاد آئی. حسن مولا سے بھی کہا تھا، حسین مولا سے بھی کہا تھا، میرے بیٹو بہن کے پردے کا خیال رکھنا. ذہن میں آیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ذہن میں آیا. بابا کی وصیت یاد آ گئی. یہ امام وقت ہے نا، مشیت اللہ ہے خود بھی. کہا پردہ تو پردہ ہوتا ہے، چاہے مردوں سے ہو چاہے سورج کی کرنوں سے ہو. سورج کی کرنوں کی جرت کیسے ہوئی کہ میری بہن کی اجازت کے بغیر قدم بوسی کے لیے چلی آئی ہیں. بس میرے مظلوم امام نے سر سے امامہ اتارا، سورج کی کرنوں کے آگے تان کر کھڑے ہو گئے. میں نے مقتل میں روایت میں یہی پڑھا ہے کہ جب شریکت الحسین بی بی کی استراحت فرمانے کے بعد آنکھ کھلی ہے نا، بھیا کو دیکھا اس انداز کے ساتھ. کہا بھیا کب سے کھڑے ہو؟ کہا بہن مت پوچھو، بڑی دیر سے کھڑا ہوں. کہا بھیا پھر بھائی کا بہن پہ قرض رہا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر بہن کو موقع ملا نا تو بھائی کا قرض ضرور ادا کرے گی. عزاداروں مسافرہ شام انتظار کرتی رہی، کبھی وقت ملے تو بھائی کا قرض ضرور ادا کرے. مدینہ میں موقع نہیں ملا، کوفہ میں شہزادی رہی، یہ موقع نہیں ملا. عزاداروں موقع ملا تو کب ملا؟ 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، بھیا کا بے گورو کفن لاشا نظر آیا، سورج کی کرنیں پڑتی ہوئی نظر آئیں. وہ وقت یاد آیا، کہا بھیا بہن کی مجبوری بن گئی. بھیا تیرے سر پہ امامہ تھا، چادر بنا کے تان کے کھڑا ہو گیا. عادل امام ذرا دیکھ، عادل بھیا ذرا دیکھ، بہن کے سر پر چادر کوئی نہیں. بھیا کیا ہوا؟ اگر چادر نہیں، کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، بالوں سے تیرے لاشے کو سورج کی کرنوں سے بچاتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس یعلم